قرآن کریم کل بھی جس طرح تھا آج بھی اسی طرح ہے. کل بھی جس طرح اس کی تاثیر تھی آج بھی اسی طرح اس کی تاثیر موجود ہے. آپ پاکستان میں دیکھ لیں, بیرون ملک پہ دیکھ لیں, انڈونیشیا ملیشیا میں دیکھ لیں, الجزائر کے اندر دیکھ لیں, پوری دنیا کے خطے کے اندر آپ دیکھ لیں. یہ قرآن کریم من وعن اسی طرح الحم سے لے کر والناس تک موجود ہے. ایک پپو باہر نکلا اور اس نے کہا اپنے لوگوں کو, مجلسیوں کو, اور کہا کہ ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا ہے, اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا ہے, ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا ہے اور ہم نے برطانیہ میں بھیج دیا ہے اس کی تصدیق کے لیے. ارے پڑھے لکھے لوگوں, درد دل رکھنے والوں, یہ آج کہہ رہا ہے ان کے اصول کافی کے اندر لکھا تھا ان ھذا القرآن لیس باصلی, یہ قرآن کریم اصلی کتاب نہیں ہے, یہ ہمارے اس قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے, اس پر ایمان نہیں رکھتے. آج 14 صدیوں کے بعد یہ کہہ رہا ہے ہم اوریجنل قرآن ڈھونڈ باہر نکالے ہیں. ابے تمہارے آبا و اجداد پھر کس کھاتے پہ گئے, ان کا ایمان کیا تھا, وہ کس پر اپنا ایمان رکھتے تھے, ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا. جب تمہارے پاس اوریجنل قرآن آج کی صدی پر آ رہا ہے, ہمارا قرآن یہ وہی قرآن ہے, ہمارے پاس کوئی ڈرامہ نہیں, ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو 1400 سال پہلے محمد عربی کے پاس آیا تھا. ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو 30 پاروں پر مشتمل ہے, 6666 آیتوں پر مشتمل ہے. جی ہاں, جو لوح محفوظ میں تھا, جو قلب مصطفیٰ پر اترا تھا, آسمان دنیا سے ہوتا ہوا مصطفیٰ کریم کے سینے پہ اترا تھا. پھر محمد عربی نے صحابہ کی جماعت کو پڑھایا تھا, صدیق نے لکھوایا تھا, عثمان نے دور خلافت میں پوری دنیا پہ پھیلایا تھا. ہمارے پاس یہ قرآن کریم ایک جیسا پوری دنیا میں. باقی کتابیں آسمانی کتابیں, توریت, زبور, انجیل. ہمارا قرآن کریم کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ, یہ بدل چکے ہیں. آسمانی کتابیں تحریف ہو چکی ہے, قرآن کریم زندہ اور جاوید بغیر کسی رد و بدل کے باقی ہے. عیسائی آئے اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کے پاس ایک جیسی کتاب ہے, ہمارا بائبل ایسا کیوں نہیں. اور یہ بات بھی یاد رہے, انجیل کا نام انہوں نے بائبل رکھ دیا, نام ہی کتاب کا چینج ہے. پھر ان کے پاس مذہب کیا ہوگا. پھر بائبل بھی پوری دنیا میں ہر ایک پادری کا الگ الگ بائبل ہے, اور 12 بائبل مشہور. انہوں نے بڑے بڑے پادریوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اس 12 بائبل پر تو عمل نہیں ہو سکتا, لہٰذا ایسا کرتے ہیں ہم میز کے اوپر رکھتے 12 بائبل, اور ہم چلے جاتے ہیں, ان میں سے جو بائبل نیچے گر جائے گا اور جو اوپر رہے گا اسی پر ہم عمل کریں گے. یہ کہنے کے بعد 12 بائبل میز کے اوپر رکھ کے یہ چلے گئے اور یسوع مسیح کا نام لینے لگے کہ ہمیں ایک کتاب کی رہنمائی کرواؤ, اور وہ پھر باہر سے دروازے ہلا ہلا کے یہ یسوع مسیح کو پکار رہے ہیں. صبح آئے, دیکھا کہ میز کے اوپر صرف 3 بائبل ہے اور 9 بائبل میز کے نیچے. اب یہ پریشان, ایک کتاب ہو تو ہم عمل کریں, یا تو 3 بائبل ہے, ہم کس پر عمل کریں. ایک ان کا چلاک تھا, اس نے کہا کہ یار جس کو تم نے چابی دی ہے اس کو ذرا بلاؤ. یہ اس نے شرارت کی, یہ اس نے شرارت کی ہے. 3 بائبل پر کیسے عمل ہو, یہ ان کے ڈرامے ہیں. مسلمانوں, ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم ایک جیسا عطا فرمایا.
یہ مشرق میں بھی وہی ہے، مغرب میں بھی وہی ہے، شمال میں بھی وہی ہے، جنوب میں بھی وہی ہے، آپ کے اس پاکستان میں بھی وہی قرآن جو انڈونیشیا میں موجود، ملیشیا میں موجود، یہاں تک کہ فرانس میں بھی یہی قرآن ہے، امریکہ میں بھی یہی قرآن ہے۔ نہیں پتا چلتا تو سوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے، پرنٹ میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ چل رہا ہے۔ انڈونیشیا کے تراویح کو اٹھاؤ، وہاں قاری قرآن کس چیز کی تلاوت کر رہا ہے۔ ملیشیا کی تراویح اٹھاؤ، امریکہ کی تراویح اٹھاؤ، آپ کو قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ملے گا۔ جی ہاں، یہ قرآن کریم کی عظمت کی بھی دلیل ہے، یہ صحابہ کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے۔ کسی نے کہا یہ صحابہ کی ایماندار ہونے کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا عام سی مثال ہے، میں ایک پیغام، ایک میسج کسی کو دوں اور وہ چار میرے دوست ہو، ایک کو میں کہوں میرا یہی پیغام تم نے قائد آباد میں پہنچانا، اور یہی پیغام دوسرے کو کہوں سرجانی میں جا کے پہنچانا، تیسرے کو کہوں کہ یہی پیغام میرا تم سوراب منڈی میں جا کے پہنچانا، چوتھے کو کہوں میں گلشن میں جا کر میرا یہ پیغام پہنچانا۔ اب یہ چاروں اپنی اپنی جگہ جاتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں۔ میں وہاں کے لوگوں سے ملوں اور پوچھوں میرا کوئی قاصد آیا تھا، کوئی پیغام پہنچانے والا آیا تھا، اور لوگ کہیں کہ ہاں کوئی قاصد آیا تھا اور وہ پیغام یہ دے رہا تھا۔ اب اگر وہ پیغام میرے مطابق نہیں ہے تو میں سمجھوں گا وہ قاصد بے ایمان تھا، امانت دار نہیں تھا۔ لیکن اگر اس قاصد نے اور سرجانی ٹاؤن میں پہنچنے والا قاصد، سوراب روڈ میں پہنچنے والا قاصد، گلشن میں پہنچنے والا قاصد، وہ اسی انداز میں میرا پیغام آگے پہنچا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم یہ امانت دار ہے۔ اس نے میرے پیغام کو من وعن اسی طرح پہنچایا۔ آج پوری دنیا میں قرآن کریم اسی طرح موجود، مشرق میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، ہر خطے پہ قرآن کریم بغیر کسی رد و بدل کے موجود ہے۔ پوری دنیا کے اندر پڑھا جانے والا ایک ہی طرح کا قرآن، یہ قرآن کی عظمت ہونے کی بھی دلیل ہے اور صحابہ کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے۔